چلو اللہ محمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے 26واں سپارہ، اس میں ایک صورت ہے جس کا نام نامی ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ایک چھوٹی سی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ کے کرم سے تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی، آخری نبی، نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کہی ہے کہ اے میرے نبی، میرے پیارے نبی، اے میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، میرے نبی اس بات کا علم اور اعتقاد پکا رکھ لو، کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات پکی طرح یہ اعتقاد اور یقین کے ساتھ اس بات کے کا قائل ہو جاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اے میرے نبی، اس کا علم پکا ہونا چاہیے۔ اور اس نبی علیہ السلام کے کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے دوسری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات کہی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا جو مطلب اور مفہوم اور معنی ہے، اس معنی کا پکا ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں،
یہ جو جس کا مطلب ہم کر کے بس ختم چپ کر جاتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کا پتہ بھی ہو اور یہ بھی پتہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہو سکتا نہیں، اس بات کا بھی اے نبی پتہ ہونا چاہیے، مسلمانوں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی الہ ہو سکتا ہی نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے جو الہ ہے پوری کائنات کی۔ یہ الہ کیا ہوتا ہے، یہ معبود کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بات کہی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ بات کیا ہے؟ معبود جو ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، یہ عبادت جو ہے یہ 3 طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک عبادت ہوتی ہے انسان کی اپنے وجود کے ذریعے کہ اس کائنات کے مالک اور خالق کے سامنے چکا جائے، اللہ کو الہ مانتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے چکا نہ جائے۔ اے نبی اس بات کا پکا پتہ ہونا چاہیے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، سجدے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں۔ اے میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت، سجدہ، رکوع اور اسی طریقے سے طواف جو ہے جس کے گھر کا کیا جاتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کسی نبی پیغمبر کا بھی جو ہے نا یہ طواف نہیں ہو سکتا، نہ اس کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ اے نبی اس بات کا سب کو بتاؤ، امت کے لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، رکوع نہیں کرنا، اس کے گھر کا طواف نہیں کرنا، یہ الہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان جو ہے یہ اپنے مال کی جو مال کے ذریعے عبادت کرتا ہے، یہ بھی صرف اللہ کی کرنی ہے۔ مال کے ذریعے عبادت کیا ہوتی ہے؟ انسان اپنا مال جو ہے یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام کا دے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا نہ دے۔ وہ دیگ ہو، وہ ککڑ ہو، وہ گائے ہو، کوئی اور چیز ہو، ایک پیسہ ہو، ایک دانہ کیوں نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا نہیں دینا میرے نبی۔ یہ مالی عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ میرے پیارے نبی سونے نبی محمد الرسول اللہ اس بات کا علم ہونا چاہیے، فعلم، یہ علم ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے زبان کے ذریعے بھی ایک عبادت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جسم کے ذریعے، ایک مال کے ذریعے، ایک مال کے ذریعے عبادت ہوتی ہے کہ اس کے نام کا صرف اللہ کے نام کی چیز دی جائے، کسی اور کے نہیں۔ اور ایک ہوتی ہے زبان کے ذریعے بھی اللہ کی عبادت، وہ کیا ہے؟ ایسا کلمہ کہا جائے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا کلمہ کہنا جائز ہی نہیں۔ مثلا اولاد دینے والا وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ سکھ دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ کوئی پریشانی، کوئی تنگی، کوئی تکلیف کسی قسم یا آ جائے، یہ زبان کی عبادت ہے، کہا جائے کہ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی تنگی تکلیف دور نہیں کر سکتا، یہ زبان کی عبادت ہے، یاد رکھ۔ لوگ اس کو سمجھتے نہیں اور اسی وجہ سے ایک بندہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو جب وہ مشکل کشا سمجھ لیتا ہے کہ یہ مشکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشکل کشا آسمانوں کے اوپر ہے، ایک زمین کے اوپر بھی مشکل کشا یہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو یاد رکھنا، کسی قسم کا کوئی بھی اختیار اس کائنات میں نہیں۔ تمام کے تمام انسان جو ہیں یا فرشتے ہیں یا کوئی، یہ سب بے اختیار ہیں، صرف اتنا اختیار ہے نیکی اور بدی کرنے کا کہ انسانوں کو یہ اختیار ہے نیکی کر سکتے ہو، برائی کر سکتے ہو، اس کے علاوہ اس کائنات میں ان کا کوئی اختیار نہیں۔ وہ سورج کو نہیں چڑھا سکتے، چاند کو نہیں چڑھا سکتے، ہواؤں کو یاد رکھے وہ نہیں چلا سکتے، فصلوں کو پیدا نہیں کر سکتے، مخلوق کو رزق نہیں دے سکتے، یہ صرف اللہ۔ اے نبی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ میرے نبی یہ جان لینا، یہ پکی بات یاد رکھنا کہ یہ ہر قسم کی تکلیف دور کرنے والا اور ہر قسم کی خیر عطا کرنے والا، ہر قسم کا یاد رکھیں، کوئی اللہ کے علاوہ رنج بخش نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی دانہ بخش نہیں، کوئی ذرہ بخش نہیں، سب اللہ کے فقیر ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ اس کائنات میں تمام انبیاء سمیت تمام اولیاء، تمام نیک انسان جو ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔
ایت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سن لو، تمام نبی پیغمبر، تم میرے در کے فقیر ہو، عطا کرنے والا داتا میں اکیلا ہوں، وہ اللہ کی ذات ہے جو دیتا ہے۔ وہ لوگوں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس کائنات میں جو انسان محتاج ہو کبھی وہ بھی داتا ہو سکتا ہے۔ دنیا میں آنے کے لیے اپنی ماں اور اپنے باپ کا محتاج ہے، وہ دونوں ملتے ہیں تو پیدا ہو کے آتا ہے، وہ نہ ملتے تو پیدا نہیں ہو سکتا تھا، وہ پیدا ہونے میں بھی محتاج ہے، پھر دنیا میں آ گیا، دنیا کے اندر جب آ گیا پھر کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، دودھ پینے کا محتاج، اور اس کے بعد جو کھاتا پیتا ہے اس کے بعد اس کا قضائے حاجت کرنے کا محتاج، اور پھر بڑا ہو گیا اس کی ضروریات لباس کا محتاج، آہستہ آہستہ یہ پھر وہ عورت کا محتاج کہ اس کی بیوی ہو، پھر اولاد کا محتاج کہ یا اللہ مجھے کوئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو محتاج نہیں، بندہ محتاج محتاج اور محتاج ہے بندہ، اور وہ اللہ کی ذات ہے جو عطا کرنے والی ہے۔ یاد رکھنا بندے محتاج ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم نے اپنے سامنے دیکھا، رب کی قسم یہ ہم نے دیکھا، یہ گجرانوالہ میں ایک بندہ، آج اس کی قبر کو بڑا سارا بنا کے باہر لکھا ہوا ہے درگاہ فلاں صاحب، اور ہم نے دیکھا کہ ساری زندگی بے اولاد ہی مرا ہے۔ یہ ہمارے سامنے یہ بڑا جو کہ نام یہ لاری اڈے کے ساتھ بنا ہوا ہے، اور ساری زندگی اولاد کو ترستا رہا ہے کہ مجھے بیٹا بیٹی کوئی مل جائے، اور بغیر اولاد کے مرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو عطا کرنے والا ہے، اللہ نہ کرے تو کون عطا کر سکتا۔ اور یہ ہمارے سامنے لاہور کے اندر ایک بزرگ ہیں، ہم بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کا نام جو ہے لوگوں نے کیا کر دیا، علی حجویری، علی بن عثمان ان کا نام ہے۔ یہ بھی محتاج ہی تھے، بچے تھے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، کھانے کے پینے کے، یہاں تک کہ یہ انہوں نے شادی کی، اولاد نہیں ہوئی، پھر سن لیں دوسری شادی کی، اولاد نہیں ہوئی، پھر تیسری شادی کی، اولاد نہیں ہوئی، اور ساری زندگی اولاد نہیں، بغیر اولاد کے فوت ہو گیا، اور مرنے کے بعد لوگوں نے قبر بنا کے اٹھتے سنگے مرمر لا کے لیتے داتا، یہ بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ساری زندگی 3 بیاہ کیتے، اولاد ہوئی نہیں، اور میرا اللہ کی ذات ہے جو کل اختیارات کا مالک ہے۔ انسان کو سمجھ نہیں آتے اپنے ہاتھ سے، وہ کہتے ہیں نا جس طرح ایک بندہ اپنے سامنے فوت ہو گیا، وہ بیچارہ اس کے بال چٹے تھے، وال کالے کرتا پیا، اور وال چٹوں کو کالے نہیں کہہ سکا، والو کالے ہو جاؤ، نہیں کالے ہو سکے، بڈھا تھا اور طاقت میں نہیں آ سکا، یہاں تک کہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد اپنے کپڑے نہیں اتار سکا، لوگوں نے اتارے، اور غسل نہیں خود کر سکا، اور لوگوں نے غسل دیا، اور اس کے بعد غسل دے کے کفن نہیں پہن سکا کہ چلو میں کفن ہی پہن، وہ کفن پہننے والا جو ہے وہ غیر لوگ تھے جنہوں نے کفن پہنایا، اور غیر لوگوں نے اٹھا کے اس کو قبرستان لے کے گئے، جنازہ اس کا پڑا، اور قبر کے اندر رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی، اور مٹی ڈالتے ہی کہنے لگے یہ دنیا جہان کا یہ مشکل کشا ہے یہ بندہ۔ اور تمہیں سمجھ نہیں آتی لوگوں، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ یاد رکھیں وہ نبی ہو، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، بعد میں کوئی ہو، تمام کے تمام کو زندگی میں جب مشکل پڑی تھی تو وہ ایک اللہ کو کہتے تھے یا اللہ تو مشکل و کشا ہے، تو مشکل حل کر۔ اللہ نے اس لیے کہا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، میرے نبی اپنی امتیوں کو بھی بتانا کہ اس اعتقاد پہ جم جاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مالک اور مشکل کشا نہیں، کوئی عطا کرنے والا، کوئی فریادوں کو سننے والا نہیں۔ اللہ اگر فریاد نہ سنے، ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، اگر اللہ کس کو عطا کرنا چاہے تو کوئی روک سکتا نہیں، اور اللہ اگر روک لے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور اللہ عطا کرے تو اللہ عطا کرے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور اللہ روک لے تو پھر کوئی دے نہیں سکتا، اور اللہ اگر دے دے تو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیوں اللہ نے دی ہے جی ہماری مرضی کے خلاف نہیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے، اگر اللہ نہیں دیتا کوئی دے نہیں سکتا، اور اگر دے دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور وہ سارے نبی بھی جس سے مانگتے ہیں وہ اللہ ہے، ولی بھی جس سے مانگتے ہیں وہ اللہ ہے، صحابہ بھی جس سے مانگتے ہیں وہ اللہ ہے،
بلکہ قرآن مجید نے سورہ رحمان کے اندر ایک اور بات کہی. اللہ پاک نے یہ بات کہی, یہ صرف تم لوگ صرف زمین پہ رہنے والے نہیں. یسألہ من فی السماوات والارض, یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان. یسألہ من فی السماوات, آسمان کی مخلوق جو ہے وہ جبرائیل ہو, اس سے بڑے فرشتے ہوں, اور بھی کوئی مخلوق اللہ نے جو بنائی ہوئی ہے, آسمان کی ہو یا زمین کی ہو, یہ سب اللہ کے در کے فقیر ہیں. عطا کرنے والا ایک اللہ ہے. اے نبی, اپنے صحابہ کو, اپنی امتیوں کو بتانا کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ یاد رکھیں کوئی مشکل کشا نہیں, سننے والا نہیں اگر اللہ نہ سنے. یہ ایسا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا ایمان کی شاخیں ہیں, ایمان کی شاخیں 70 سے اوپر ہیں. ایمان کی شاخیں ہیں, مثال کے طور پہ شرم ہے, حیا ہے, حقوق ہیں, فرائض ہیں, روزے ہیں, نماز ہے, اس طرح طریقے, یہ 70 شاخیں, 70 سے اوپر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. 70 شاخوں میں سب سے افضل چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی مالک و مشکل کشا نہیں اللہ کے علاوہ. یہ 70 شاخوں میں سب سے افضل ترین نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شاخ ہے. اور پھر قرآن مجید تو ایک اور کا بات کہتا ہے, ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا انما هو الہ واحد. اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید, یہ ہے نا سارا قرآن مجید, ھذا بلاغ للناس, یہ لوگوں کے لیے آیا ہے, ولینذروا بہ وليعلموا, اور وہ ڈر کے رہیں اس قرآن مجید جس بات سے ڈراتا ہے, ڈر کے رہیں, وليعلموا انما هو الہ واحد. اور اس سارے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, کہ یہ قرآن کا خلاصہ ہے. ایک بندہ بڑا قرآن مجید کو پڑھتا ہے, روز پڑھتا ہے, 10 پارے 20 پارے, بڑی تفسیریں, یہ وہ عالم فلاں, اگر لا الہ الا اللہ قرآن مجید سے اس نے نہیں نہ پڑھا تو یاد رکھنے اس نے کچھ بھی پڑھا ہی نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں قرآن مجید, اس نے ایسے کتاب ایک پڑھی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی مالک و مشکل کشا, کو حاجت روا کو ہو سکتا ہے, کوئی داتا ہو سکتا ہے, کوئی غوث ہو سکتا ہے, کوئی فریادوں کو سننے والا. غوث کا مطلب ہوتا ہے فریادوں کو سننے والا. اور اللہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے. اس نے اگر یہ نہیں جانا تو اس نے یاد رکھے قرآن مجید کے اندر اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں. یہ خلاصہ ہے. اور پھر اللہ پاک نے یہ بات کہی, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ, اے میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ, آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے نا آدم علیہ السلام تک, سارے إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ, ہر نبی کو ہم نے یہ بات کہی تھی, یہ وحی کی تھی, أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہر نبی کو یہ بات پہلے کہی تھی کہ یاد رکھنا, امت کو پہلے یہ سمجھا لیں کہ اللہ کے علاوہ کو مالک المشکل کشا کو سجدے نظر نیاز کے لائق نہیں, کوئی مشکل کشا اللہ کے علاوہ نہیں. میرے نبی, ہم نے ہر امت کو یہ بات کہی تھی, ہر نبی کو پہلے یہ بات کہی تھی کہ لا الہ الا اللہ. یہ بات سب سے پہلے جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی عبادت بندگی کے لائق نہیں, کوئی صلاح, اور کوئی تیاں پتر نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ, اور کوئی صحت نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ, اور کوئی کچھ ایک دانہ بخش بھی نہیں, ذرہ بخش نہیں. ہر قسم کی بخشش کرنے والا وہ ایک اللہ کی ذات ہے, باقی سب مانگنے والے ہیں اللہ سے. قرآن مجید نے ایک بات کہی ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ مدین کی طرف گئے, ایک مسئلہ بن گیا ان کے ساتھ, یہاں سے مدین کی طرف نکل گئے, وہاں سے ان کی شادی ہو گئی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے. ان کو لے کے یہ واپس آ رہے تھے کہ رستے میں وادی ایک آ گئی, ایک وادی, جس طرح ہمارے ہاں وادیاں نہیں بنی ہوئی, یہ وادیاں نیلم ہے, یہ وادی فلانا ہے, یہ وادی سوات ہے, اس طرح ایک وادی تھی, اسے کہتے ہیں وادی طوا.
یہ جب یہاں پہنچے ہیں نا تو اچانک ہی سامنے سے نا ایک درخت کے پاس سے آواز آ گئی، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی۔ اے موسیٰ ٹھہر جاؤ، آپ ایک مقدس وادی طوا میں آ گئے ہو، سب سے پہلے یاد رکھیں اپنی جوتیاں اتارو، یہ مقدس وادی ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں تیری طرف وحی کرنے لگا ہوں، میں نے تجھے چن لیا اے موسیٰ، میں نے چن لیا ہے تجھے نبوت کے لیے، اور میں ایک بات تجھے کہنے لگا ہوں، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو میں بات کہتا ہوں دھیان سے سن لو۔ کیا؟ اننی انا اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اے موسیٰ، سب سے پہلی وہی محمد رسول اللہ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے یہ کہی، کیا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ اے موسیٰ، یہ بات یاد، سب سے پہلی بات یاد رکھو، دھیان سے سنو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ مشکل کشا کوئی نہیں ہے، اور کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں ہے۔ ہمیں لوگوں کا نام رکھ دئیے، خدا ایک بندے کا نام رکھ دو تو وہ خدا بن جائے گا؟ یہ بات دھیان سے سن لو، رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کسی کو داتا کہنا اور رب کہنا برابر ہے، ایک بات ہے۔ یہ سن لو میری بات، اس کو کہہ دو نا وہ داتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کہا کہ وہ رب ہے، وہ الہ ہے، وہ دینے والا ہے، حالانکہ وہ مانگنے والا تھا ساری زندگی۔ اپنی قبر میں بھی اٹھ کے نہیں جا سکا، لوگوں نے اس کی قبر کے اندر ڈال کے مٹی ڈال کے اتنے پھٹے ڈال کے اتنے قبر بنائی ہے۔ یہ لوگوں نے سارا کام کر کے اوپر سنگے مرمر لاگا اور اوپر کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں کچھ کر سکتا تھا۔ یہ دنیا جہان میں جس قدر بھی بت پرستی ہے، ساری کیا ہے؟ یہ بت کس نے بنائے ہیں؟ اور یہ کسی فرشتے نے بنائے ہیں؟ یہ انسان نے خود بت بنا کے ان کے سامنے رام 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 کر رہا ہے۔ انسان نے قبریں بنائی اور قبریں بنانے کے بعد اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، مردے کے سامنے کر رہا ہے، زندے کے سامنے کر رہا ہے، پیروں کے سامنے کر رہا ہے، اور محمد الرسول اللہ نے تو اپنے لیے بھی سجدہ کروانا جائز نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا تھا اگر میں کسی کو سجدے کی بات کہتا تو کہتا عورت اپنے خامد کو سجدہ کرے، محمد الرسول اللہ کو نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلی وحی یہ کی، کیا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ اور نبی علیہ السلام کو بھی جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، خاص طور کے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی جان لینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور یہ بات یہ کرو، ساری اپنے جو مکے کے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کو سمجھاؤ۔ مکے کے لوگ سارے جب نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، آپ کوہ صفا کے اوپر چڑھ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ساری بات کہی، لوگوں ایک میں بات کہوں، میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا جی مانیں گے، اس لیے کہ ساری زندگی ہم نے دیکھا 40 سال کے ہو گئے، کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں۔ آپ نے میں اچھا، پھر میں ایک بات کرنے والا، وہ کیا بات ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اور کہہ دیو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے، سجدے کے، نظر نیاز کے لائق نہیں، اور کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور کوئی نذرانے کے لائق نہیں، اور کوئی اس لائق نہیں کہ اس کا طواف کیا جائے، اس کے گھر کا، وہ اللہ کی ذات ہے جس کے گھر کا طواف کرنا ہے۔ اور لوگوں یہ بات سنو، بس یہ بات سنتے ہی لوگ مخالف ہو گئے۔ سارا جھگڑا یاد رکھیں، یہ میری بات دھیان سے سن لو، یہ ایک اوپر دھیان کر کے بیٹھیں جمعے میں، یہ بات دھیان سے سن لیں۔ ہمارا غیر مسلموں کے ساتھ جو جھگڑا ہے نا، بنیادی جھگڑا، آپ کہیں گے نا پورا تولنا ہے، تو کافر بھی کہے گا پورا تولنا ہے۔ آپ کرو یار مال صحیح دے کرو، سچ بولے، کوئی سکھ بھی کہے گا۔ تو جھگڑا یہ کس کا ہے؟ ان کو فلانا بدکاری نہیں کرنی، وہ کہے گا ٹھیک ہے تیاں پہنا ان سنبھال کے رکھو، نہ کرنی ہے، دغا نہیں کرنا، وہ بھی سکھ بھی کہے گا، ہندو بھی کہے گا، یہودی بھی کہے گا۔ لڑائی جھگڑا کیا ہے؟ لڑائی یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ مالک المشکل کشا کوئی نہیں۔ تم ایویں ہی کہہ رہے ہو فلانا مشکل کشا، فلانا مشکل کشا، فلانا مشکل کشا، یہ مشکل کشا صرف اللہ ہے، اور سجدے کے لائق بھی اللہ ہے۔ رب کی قسم ہماری تو ان کے ساتھ لڑائی یہ ہے،
اس لیے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کہ، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے سورہ اس میں آل عمران میں، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، اور تعارف کیسے کرایا؟ اللہ پاک نے کہا شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، کہا اللہ کی ذات وہ ہے، شاہد اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے کس بات کی؟ کہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی مالک و مشکل کشا کوئی نہیں، کوئی داتا نہیں اور کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ نے آگے ایک اور بات کہی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ، اور سارے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ معبود نہیں ہے کوئی۔ اور آگے کیا؟ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور وہ لوگ جن کو علم ہے نا، علم والے لوگ بھی جانتے ہیں، وہ لوگوں، اور یہ کل کے مرے ہوئے لوگ ہمارے سامنے، ان مرنے والوں کی قبریں پکی بنا کے ان کو داتا مشکل کشا بنایا ہوا، تمہیں صبر، عقل والے اور اللہ کہتا ہے علم والے بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ جھوٹا جھوٹ بنایا ہوا۔ بلکہ قرآن مجید نے ایک بات، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، جھوٹے جھوٹے تسا نہ رکھے نے داتا صاحب۔ داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا، پوری کائنات کو رزق دینے والا۔ اور کون ہے اللہ کے علاوہ ہو سکتا ہے؟ ایویں اپنے کو نہ رکھ لیا، اے فلانا جی غوث اور غوث اعظم ہے، فریادیں سننے والا، اور ساری زندگی وہ نیک آدمی جو تھا، ہم بزرگوں کی عزت کرتے ہیں لیکن وہ نیک آدمی ساری زندگی کہتا رہا اے اللہ کے علاوہ کوئی فریاد نہیں سن سکتا، تو سب بابے نو بنا لیا۔ اہل علم بھی جانتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اللہ پاک نے کہا تمام اہل علم جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی داتا، کوئی معبود نہیں ہو سکتا، اور یہ اللہ کی ذات کے لائق ہے۔ وہی اصل میں حقیقی انصاف اور عدل کی بات ہے کہ اللہ ہی اصل میں الہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفتیں بیان کی ہیں، کئی جگہ اللہ پاک نے 3 4 5 6 کئی دفعہ 8 9 10 12 ایسے کتنی صفتیں بیان کی، اور ان صفتوں میں اللہ نے سب سے پہلے بیان پتہ کیا، مثلا آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے کہ میں خود زندہ ہوں، میرے علاوہ یاد رکھے کوئی جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، میں زندہ نہ رکھوں، اور میں جب مار دوں تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس کو کبھی موت نہیں آنی وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین آسمان کا مالک ہے، خالق ہے، زمین و آسمان سب اس کی ہے، وہ سارے علموں کا مالک ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، وہ علی ہے، وہ عظیم عظمتوں والا۔ یہ اللہ نے اپنی صفتیں بیان کی، اور ان صفتوں میں شروع میں سب سے پہلے پتہ کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی ذات ہے جس کو کبھی نیند نہیں آئی، اونگ نہیں آئی، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ ہے، بس بس۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش بھی کر سکے، کسی کا نام بھی لے سکے؟ کہ میں کوئی بول نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، کوئی نبی پیغمبر بھی نہیں بول سکتا، اور بول ہی نہیں سکتے۔ اور لوگوں اللہ سے ڈر آتا ہے، مجھے کیسے ملک میں ہم رہ رہے ہیں جس ملک میں چھوٹے چھوٹے بندوں کو یہ بنا ہوا ہے جی اللہ نے سی پتر دینا، انہیں کہا لے انہیں میں دینے نہیں، میں ویکھاں گا تو دینا ہے کہ نہیں، اے اللہ نو کہہ رہے ہیں اے جی میرے مرید دی موت آ گئی ہے، اچھا میرے مرید دی میں ان ویکھاں گا، میرا مرید مریا نا تو ان ویکھاں گا گو کی ہوندا، اے اللہ نو کہہ رہے ہیں، تڑیاں لا لے رہے ہیں۔
اللہ کہتا ہے میرے سامنے تو نبی پیغمبر بھی بات کرنے سے جب تک میں اجازت نہ دوں کو بات نہیں کر سکتا میرے سامنے. اور قیامت کے دن بھی نبی علیہ السلام جب جائیں گے سفارش کرنے تو جا کے سیدھی سفارش نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے اپنا سر رکھ کے 7 دن 7 راتاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریفیں کریں گے. پھر اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی کیا؟ ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سونے نبی محمد سر اٹھاؤ. اشفا اب بات کرو، کون کیا بات کرنی ہے. اس کے سامنے تو ٹکے ٹکے کا بندہ نہیں، اور 2 ٹکے کا نہیں، 1 ٹکے کا پیسے ذرے کا نہیں ہے. اور ایسے کہہ رہا اللہ کو تڑیاں دے رہا ہے جی وہ فلانا جی. خدا کہنے لگا جی میں ویکھاں گا نا میں انہوں نے ماریا ہے، اچھا میں انج کر کے ہاتھ کر کے 12 سال دے مریا باہر نکال لاں گا، پھر دوبارہ زندے ہو جان گے، میں ویکھاں گا. اوے کچھ اللہ، اوے لوگو اللہ کی عزت کرو، او لوگو اللہ کی عزت کرو، او لوگو اللہ کی عزت کرو. اللہ تبارک و تعالی یہ پھر ساری اللہ صفتیں بیان کرتا ہے نا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. اور شروع میں کیا کہتا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، میرے علاوہ کوئی الہ کو مالک اور مشکل کشا نہیں. بعد میں باقی صفتوں کا ذکر کیا. اور پھر آگے اس کے ذات اگلی صورت ہے صورت آل عمران، وہ تو شروع اس سے ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے نام سے پڑھو محمد الرسول اللہ سونے نبی، اور بتاؤ اور ساری کائنات میں یہ بات بتا دو کہ اللہ کی ذات جو ہے اس کے علاوہ کوئی مالک و مشکل کشا نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندہ ہے. اور دنیا میں نبی پیغمبر بھی آئے دنیا سے چلے گئے، نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ بھی آئے دنیا سے چلے گئے. اور جس نے کبھی مرنا نہیں وہ صرف اللہ کی ذات ہے میرے سونے نبی، وہ اللہ کی ذات ہے جسے کبھی موت نہیں آنی. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے جا کے سورۃ حشر میں اللہ پاک نے اپنی صفتوں کا بیان کیا. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کی وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یہ بات کہہ کے پھر اپنی صفتیں بعد میں بیان کی. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اللہ نے اپنی صفتوں کا بیان کیا. میں مالک ہوں، میں قدوس ہوں، میں سلام ہوں، میں مومن ہوں، میں مہیمن ہوں، میں عزیز ہوں، میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں. لیکن سب سے پہلے کیا کہا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ کے علاوہ جو ہے کوئی معبود نہیں، کوئی کرنی والا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. اور بندے کا نام، ایک بندہ جو فوت ہو کے قبر میں چلا گیا اس کا نام تم داتا رکھ دو، داتا کیسے بن گیا؟ اور رزق دینے والا کیسے بن گیا؟ اور جس کی قبر بنی ہو کبھی وہ بھی داتا ہوا ہے، رزق دینے والا ہو. اور جو فوت ہو جائے اور وہ بھی کائنات کو چلانے والا ہے کوئی. تمہیں بات کی سمجھ نہیں آتی؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پھر ایک بات کہی کہ اللہ سے جب معافی مانگنی ہونا، استغفار کرنا ہو، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. اے میرے نبی، اللہ سے جب کو معافی منگنی کو غلطی کوتاہی ہو جائے نا کسی سے، اس کو سکھاؤ اللہ سے معافی منگنی ہے. سب سے پہلے یہ کہے اللہ لا الہ الا ہو، یا اللہ تیرے علاوہ گناہ معاف کوئی نہیں کر سکتا. کوئی نبی پیغمبر بھی جو گناہ معاف نہیں کر سکتا، وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا. سب سے پہلے میرے نبی یہ بات کہیں.
اور قرآن مجید نے اس میں سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ان سے ایک غلطی ہوگی، قوم کو کہنے لگے لو جی عذاب آنے لگے تو جلدی نکل گئے۔ اللہ کی طرف سے ابھی آرڈر نہیں آیا تھا لیکن وہ نکل گئے اگے گئے، اگے دریا سی اور بیٹھے نے کشتی دوجے لوگوں نال، وہ کشتی ڈولن ڈے پئی، انہیں کہا جی ایک بندہ باہر کڈنا پائے گا، نہ پایا، وہ کورا کڈیا تو کورا یہاں کا ہی نکلا ہے، اگلے 2-3 باری کورا پایا یہاں کا ہی نہ نکلے، اگلے کہا جی جو بھی ہے انہیں پھڑ کے بچ سٹیا سمندر دے دریا دے وچ، اور جس ویلے وچ اللہ دے پیغمبر نو اور نیچے دے مچھی اللہ کے حکم سے اس نے ایسے منہ کھول کے سارا یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر لے گئی۔ اللہ نے کہا اس وقت یونس علیہ السلام کو خیال آیا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں جلدی آ گیا، اور اب اللہ سے معافی کیسے مانگنے لگے ہیں؟ قرآن مجید یہ بات کہتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا کوئی نہیں ہے، میں مصیبتوں میں پھنس گیا ہوں، یا اللہ میری سننے والا کوئی نہیں۔ اور نبی پیغمبر، اور یہاں تو ٹگے ٹگے کا بندہ ہوتا ہے نا، آندے نے جی ایتھوں بہ کے کشتی پار کی تھی، اور ساری دنیا کے ولی مل جائیں ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور نبی یہ کہتا ہے لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے علاوہ مچھلی کے پیٹ سے نکال کوئی نہیں سکتا۔ یہاں تو جو منہ میں آتا ہے نا بس زندہ آباد اور مردہ آباد اور اسلام آباد اور فلانا آباد اور فلانا آباد۔ یا اللہ تیرے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ مجھ سے کمی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ۔ اللہ پاک نے پھر کیا کہا؟ اللہ پاک نے پھر آگے جا کے نا، یہ تو 17واں سپارہ ہے نا، 23ویں سپارہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فصلت میں یہ بات کہی۔ اللہ نے کہا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں اس وقت یہ نہ کہتا کیا لا الہ الا انت، تو قیامت تک کوئی یونس کو نکال نہیں سکتا تھا۔ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام۔ اللہ اپنے سارے نبیوں کے اوپر کروڑوں اربوں انگنت رحمتیں کرے۔ کہا اگر ہمیں نہ پکارتا، اگر یہ نہ کہتا کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق، کوئی تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی نکال نہیں سکتا، اور کون یاد رکھے نکالتا؟ اللہ نے کہا اِلیٰ یوم یبعثون، قیامت تک کسی نے نکالنا نہیں تھا، یہ ہم نے نکالا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک دعا بتائی، کہا رات وقت اگر کوئی مسلمان پڑھ لینا اور یقین کے ساتھ پڑھے، اور فرض کرو اس رات کو فوت ہو جائے، نبی علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اللہ اس کو جنت دے گا اگر یہ دعا پڑھ لے۔ اور اس دعا کا شروع میں کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یا اللہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کو مالک و مشکل کشا کوئی نہیں، کہ اگر میں صبح نہ اٹھاں یہ تیری مرضی ہے، اور صبح سانس آ جائے میں سا لے کے اٹھ کے بیٹھ جاں یہ تیری مرضی سے ہونا ہے۔ خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یا اللہ سوتے وقت بندہ یہ کہے تیرے علاوہ کو مالک و مشکل کشا نہیں، میں اقرار کرتا ہوں یا اللہ مجھ سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ فرمایا اگر فرض کرو وہ بندہ رات کو پڑھ کے سو گیا نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ وہ جنتی ہے وہ بندہ، لیکن کیا کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت،
تیرے علاوہ کوئی مالک کوئی مشکل کشا کو حاجت روا نہیں، اور کوئی داتا نہیں، اور کوئی کرنے والا نہیں، کوئی ڈبیاں ہوئیوں کو تارنے والا نہیں۔ اور اللہ جس کو ڈبو دے کون اس کو تار سکتا ہے؟ کون اللہ سے تگڑا ہے؟ اور کون ہے اللہ سے تگڑا؟ بتاؤ مجھے کون ہے اللہ سے تگڑا جو ہے؟ زیادہ قوتوں کا مالک کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ڈبونا چاہتا ہے اور وہ تیرا سکتا ہے؟ کون ہے وہ؟ سمجھ نہیں آتی انسان کو۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لا الہ الا اللہ ایسا ہے، فرمایا اگر قسم کھاؤ نا قسم، تو قسم یہ کھایا قسم کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ اٹھانا، کبھی نہ یہ کہنا لے مینوں رب مینوں اپنی بیوی دی قسم ہے اور خامد بیوی مینوں تیرے سر دی قسم ہے۔ ایسے لوگ اپنے پاس سے، یہ ہندوؤں کافروں والی ساری باتیں ہیں۔ قسم کا مطلب ہے اس مالک اور مختار کا نام لیا جائے، اگر میں غلطی کروں تو وہ مجھے پکڑ سکتا ہے۔ وہ قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں وہ مشرک ہے وہ انسان۔ لو اتنے تو گل نہ بیوی کہندی کھا میرے سر دی قسم، او پاگلے تو مالک و مشکل کشا ہے، وہ اللہ مشکل کشا ہے، اس کے نام کی قسم ہے۔ آپ نے فرمایا فرض کرو کسی دے منہ ایویں نکل گئی، ایویں کہنے لگا لو اچھا یار مینوں اپنے ابے دی قسم ہے، اپنی اماں دی، ایویں منہ چوں نکل گئی ہے، جان کے نہیں کہی۔ فرمایا فوری طور پہ، یا جان کے بھی کہی ہے، فوری طور پہ کہے لا الہ الا اللہ، اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک و مشکل کشا کوئی نہیں، کوئی پکڑنے والا کوئی نہیں۔ فوری طور پہ اگر کوئی غیر اللہ کی قسم اٹھا لے اللہ کے علاوہ کسی کی، اور گجنالے کی کھا لے، کسی علاقے کی کھا لے، دادی نانی کی کھا لے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ پڑھے کہ یا اللہ تیری قسم کھانی تھی میں نے کسی اور کی کھا لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور بات، بلکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے اے نبی کبھی پریشان ہو جاؤ، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا حَسْبِيَ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اے میرے نبی جب پریشان ہو وہ دنیا چھڈ کے ٹر جائے، تسی کلے رہ جو، پریشان نہ ہویا جے۔ میرے نبی لا الہ لا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اے میرے نبی پڑھنا یا اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ کو مالک مشکل کشا نہیں، اور دنیا ساری مینوں چھڈ جائے میرا کچھ نہیں بگڑدا اگر تو نہ مینوں چھڈے، یا اللہ تو نہ مینوں چھڈے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ ایسا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ فرمایا دنیا سے جاتے وقت جو بندہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے اوپر جس کی موت آ جائے، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں یہ جنتی بندہ ہے۔ صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت طلحہ، ایک دن یہ اپنے گھروں باہر آئے تھے، پریشان سن، بڑے پریشان تھے۔ اگوں حضرت عمر فاروق مل گئے، کہنے لگے طلحہ کیا بات ہے تو پریشان ہے؟ کہنے لگے یار پریشان کیوں؟ عمر پریشان اس لیے نبی علیہ السلام نے ایک گل کہی سی کہ بندہ فوت ہون لگیا اگر یہ پڑھدا ہوئے نا اللہ اور تے موت دیاں سختیاں تے گھبراہٹاں دور کر دیندا اللہ۔ مینوں سمجھ نہیں آتی نبی علیہ السلام نے کیڑی گل کہی سی۔ حضرت عمر کہنے لگے اوے گل سن، اوے کوئی لا الہ الا اللہ تو بھی افضل کوئی چیز ہے؟ کہنے لگے رب دی قسم یہ ہوئی سی، مینوں غلطی لگ گئی ہے، یہ ہوئی سی جو لا الہ الا اللہ کہتے کہتے دنیا سے چلا جائے اللہ موت کی سختیاں بھی اس سے ختم کر دیتا۔ اور مومن کے لیے موت ایسے بن جاتی ہے جویں ایک کیڑی نے ایک چونڈی وڈی ہے نا، کیڑی نے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور مومن جو ہوگا وہ گیا اللہ کے پاس اور جنتوں میں چلا۔ اور یہ لا الہ الا اللہ صحابہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید اور حضرت اسامہ یہ کہنے لگے یا رسول اللہ لڑائی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دشمن جو ہے نا اس کے ساتھ لڑتے دشمن کئی باری سیدھا تلوار کے نیچے آتا ہے تو دشمن کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا پھر میں نہیں خیال کیتا اس نے لا الہ الا، ماری سیدھی تلوار میں دو ٹوٹے کر دیتا۔
میں خالد اور اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اور بتاؤ مجھے کل قیامت کے دن لا الہ الا اللہ پڑھتا میدان محشر میں آ گیا، کیا جواب دو گے؟ اے یا رسول اللہ انہیں نا ایویں اتو پڑھیا سی کہ میں تلوار جو میری تھلے آ گئے، پر میں حل شککتا قلبہ او دا دل چیر کے بیخ لیا صحیح۔ یا اللہ خالد نے جو کچھ کیتا ہے، یا اللہ میں بری ہاں، یا اللہ میں بری ہاں، یا اللہ میں بری ہاں۔ خالد کی جواب دیں گا اللہ نو مینوں اے دس دے بس کہ انہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پھر بھی تو تلوار ماری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بات کہی تھی، اے پتر اگر زمین آسمان سارے ستے زمین تے سات آسمان انہاں دا کنڈا بنا لئیے، گول ایک کڑا بنا لئیے، ستے زمین تے سات آسمان، اے میرے پتر اور لا الہ الا اللہ نو او دے کنڈی دے اتے انج اڑائیے، فرمایا اللہ قسمت ہن لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ دے وزن دے نالو سارے سات زمین دے سات آسمانہ دا کنڈا ٹوٹ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا وزن نہیں سہ سکتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، نہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کو خاص ذکر، کہا لا الہ الا اللہ، کہنے لگے یا اللہ لا الہ الا اللہ تو سارے ہی پڑھ دینے، کیا موسیٰ مینوں چھڈ کے ستے زمینہ تے ستے آسمان ایک پاسے رکھ دئیے، اور جس نے دلوں جانوں پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، ستے زمینہ تے آسمان ایک پاسے ہون، لا الہ ایک پاسے رکھ دو، لا الہ الا اللہ وزن ستے زمینہ آسمانہ تو بہت ہے۔ یہ سات زمین اور سات آسمانوں سے بھی جس کا وزن وہ دل سے کہے تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کرنے والا نہیں، کوئی دے کچھ نہیں سکتا، میرے مالک سارا اختیار تیرا ہے، تیرا ہے، تیرا ہے، تیرے علاوہ کوئی ذرے دا بھی اختیار نہیں رکھتا، تو لا الہ الا اللہ رکھے، سات زمینہ آسمان ایک پاسی ہون، یہ چک کتن گیا اور لا الہ الا اللہ دا وزن زیادہ ہو۔ ایک آدمی نے حدیث سے پوچھا اللہ دے رسول قیامت والے دن تسی سفارش کرو گے نا؟ اب میں ہاں، اس نے کہا من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول کیڑا خوش قسمت ہے جدی تو سفارش کرنی ہے، اور یہ کیڑی خوبی ہوے کیڑی؟ آپ نے فرمایا اسعد الناس یوم القیامت بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، فرمایا جو دلوں جانوں ٹڈوں کہندا لا الہ الا اللہ، میں اللہ کا نبی محمد قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ یہ لا الہ الا اللہ ایسا ہے، اور قیامت کے دن اللہ ساری مخلوقات کے فیصلے کرنے کے بعد ایک کہے گا میرے بندے بہت سے جہنم میں چلے گئے گناہوں کی وجہ سے، اور فرشتوں آخری جو من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، ایک گندم دے دانے دے برابر، ایک جو دے دانے دے برابر، ایک ذرے دے برابر بھی وہ دے ٹیڈے چ خیر سی، وہ دے دل چ خیر سی، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھیا چپ کر کے انہوں جہنم میں چکڑ کے جنت وچ کل دیو۔ اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شرک سے اللہ محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔